بندے کا آگے سر کھا جائیں، قاری صاحب مجھے قرآن پڑھائیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس کی قدر ہو رہی ہے، لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی جوش اور جذبہ ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے ہمارا، بہت خوفناک منزل کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، اور اندھا دھند سفر کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں واہ جی حضور کی شفاعت ملے گی۔ ایسے نہیں ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ نبی کی شفاعت اللہ نے اتنی سستی نہیں رکھی ہوئی، کائنات کا سردار ہو تو اس کی شفاعت میرے لیے، اور وہ بھی ایسے چٹکیوں میں میں بدکاریاں کرتا رہوں، اس کو فراموش کروں، نہ اللہ کا ذکر کروں، نہ نماز پڑھوں وقت پر، نہ قرآن پڑھوں، نہ رسول کے فرمودات اطاعت کرتے ہوئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کہاں میری زندگی میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ ہے ہی نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تب ہوگا جب میرے گھر میں اللہ کا دین نافذ ہوگا، میری اولاد دین پر ہوگی، میں خود فرما برداری کروں گا، میری اولاد کو دین کا معلوم ہوگا، اس کو پتہ ہوگا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس میں میرے اللہ نے روکا ہے، اس میں میرے رسول نے روکا ہے، میں یہ نہیں کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تم کو جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ رکے؟ نہیں رکے۔ جو دیا ہے وہ لے لیا ہم نے؟ نہیں لیا۔ جو رسول نے دیا وہ لیا نہیں، جس سے منع کیا اس سے رکے نہیں، اور بخشش کے سزاوار ہم ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ وجہ، اور جن کی لاشوں کا فرش بچھا اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو ادھر کمپیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان جیسا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا چاہتے ہو، ہیں ایمان والے بننا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ جو میرے محمد کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر جنہوں نے ایمان سیکھا ایسا لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت پر ہو، تب تم۔ حضرات توجہ فرمائیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور نہیں فرما رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، اگر تو ایمان لانا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسا ایمان لے آؤ۔ کن جیسا؟ جو میرے محمد کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایمان سیکھے، جنہوں نے ایمان سیکھا اور پھر اس ایمان پر قائم رہ کر چمڑیاں ادھڑ گئیں، ایمان نہیں چھوڑا، دنیا چھوڑ دی، اولاد چھوڑ دی، بیویاں چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے مال کے لیے، اپنی دکان کے لیے اللہ بھی چھوڑا، اس کا رسول بھی چھوڑ دیا۔ دکانیں کھلی ہیں، مسجد میں اذان ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ کسی کو یہ یاد ہے آیت؟ بازار میں جائیے، اوے اللہ کے گھر سے جمعے کی نماز کی اذان ہو گئی، اللہ نے کیا کہا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اللہ کی ندا آ جائے، اذان ہو جائے، فسعوا، دوڑ پڑو پھر اللہ کے ذکر کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ۔ ہم کدھر دوڑے؟ یار اج میں 5000 دے کنو گھنا، ہجن 250 دے ویچن، یہ مسئلہ درپیش ہے ہمارا۔ امرود دی ریڑھی، یار سویر دا چھڑا 100 روپیہ کمتے میں جان، اتو ہوں جمعہ دا، اچھا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ ہے ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ میرا رشتہ دار ہے، مجھے معاف کر دے گا؟ کیوں کرے گا معاف مجھے؟ جو نماز محمد کریم کو معاف نہیں ہے وہ مجھے معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ابو بکر کو معاف نہیں ہوئی، جو زخموں سے چور صحابہ جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، وہ اذان سن کر گھروں سے گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں،
بھائی جان مسجد میں موبائل بند، یہ آواز بند کر دیں، خدا کا نام مانی، بیل نہیں بجنی چاہیے مسجد میں، گناہ ہوتا ہے، یہ موسیقی ہے، یہ مسجد میں بجتی ہے، خام خواہ کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ہم نے کون سا اسلام رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ کوئی اسلام نہیں ہے ہمارے پاس، ہم جھوٹ بولتے ہیں صبح سے، بڑا ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے حضور سے؟ مجھے تو حضور کی شکل پسند نہیں ہے، پسند ہے، اور نبی کا چہرہ پسند ہے، نبی کا لباس پسند ہے، نبی کے طریقے پر بیٹے بیٹی کا نکاح پسند ہے؟ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کے طریقے پر کھانا پسند ہے؟ نہیں، نبی کا کوئی طریقہ پسند نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ قربان، دیگاں چڑھا دے حضور دے نام دیاں، 11ویں دیاں دیگاں تے 12 ربیع الاول دیاں دیگاں، اس سے کیا تعلق ہے؟ تم ایک دیگ نہ پکاؤ، میرے رسول کے رستے پر چلو، وہ تمہاری بلائیں لیں گے تمہارے رسول۔ حضور کو تمہاری دیگیں اسے سجدہ نہیں مسرور کرتی، خدا ملتا ہے بے رونق گھروں میں۔ ہم عیاش قسم کے مسلمان ہیں، ہمارا عیاش قسم کے۔ ایسا تو مسیح ہی ہو گلینے ہیں بھائی جان جتنا اے سی لگایا ہوئے، جیا ٹھڈا پانی ہوئے تو مولوی کو 100 مندے کٹھے نے، 10 یار مولویاں دے کام دیکھ، وضو واسے ٹھڈا پانی ہے، وہ گرم پانی نہیں دیتا۔ اندازہ کیجئے، آپ کو شرعی مسئلہ معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ بتاتا کوئی نہیں ہے نا جی، بتانا نہیں ہے۔ وضو گھر سے کر کے آیا کیجئے، یہ میرے ابا جی کی ملکیت نہیں ہے، مسجد کا پانی مسجد کا پانی ہے۔ مسجد کی سہولت سب سے زیادہ صرف مسافر اس کا حقدار ہے۔ وضو گھر سے کر کے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو گھر سے کر کے پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ صحابہ اکرام وضو اپنے گھر سے کر کے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اتنا پیشاب کرنا ہوئے، مسجد دی لیٹرین کھلی ہے، مول صاحب چابی دی وے ہنگن مترن واسطے مسجد دی لیٹرین تو نماز دے ٹائم ریڑھی ہوتے۔ ہاں سوچئے، یہ رویہ ہے ہمارا۔ اور اگر کہیں بھائی ایسا نہ کرو، تیرے پیو دی مسجد ہے، اللہ دا گھر ہے، تیرے پیو دی ہے، اللہ دی مسجد سارے واسطے ہوندی ہے۔ اچھا جی، یہ باتیں میری تلخ ہیں، لیکن آپ یہ سچائی ہے، یہ سچائی، یہ ہم کر رہے ہیں، یہی کچھ کر رہے ہیں ہم، اللہ کے گھروں سے یہی سلوک کر رہے ہیں ہم۔ مسجد میں آ کے لڑتے ہیں، اونچی آواز میں شور کرتے ہیں۔ مسجد کے آداب عرض کروں، ایک صحابی فرض نماز نہیں، چند صحابہ نوافل ادا کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور وہ صحابی اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خاموش ہو، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی آواز بلند مت کرو۔ سادہ اتنا حال کیا ہے، فرض نماز دے وچ موبائل وجدے کھیسے چ کڈ کے او کو دیکھ کے بند کر کے ول کھیسے چ وال بھی بیل نہیں بند کرنی، کٹ دیکھ ہی گرنے پہ کیندا ہے، دیکھ کے تسلی کر کے ول کھیسے چ، اور نماز رہ گئی، وہ نماز رہی۔ دو کام ہوئے، آپ نے اپنے ساتھ کھڑا ہوا اس کی توجہ، ہم ابوبکر صدیق ہیں کہ ہماری نماز میں توجہ نہیں بٹے گی، وہ اتنا دا سارے نال دا کھنگ پوے سا کو صورت بول ویندی ہے، نال والے بندے کو نچھو آ ونجن کھنگ آ ونجن سا کو صورت بول ویندی ہے۔ موبائل بجتا ہے، ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے نماز میں، خشوع ہی نہیں ہے، خضوع ہی نہیں ہے۔ خشوع ہے قلب کا اور خضوع ہے جسم کا، دو حصے ہیں، خشوع و خضوع۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں سے اٹھ جائے گی وہ ہے نماز کا خشوع و خضوع۔ اٹھ گئی، اللہ معذرت نال تارے کو نہیں معذرت ڈاٹھے ہو، اللہ اکبر، ڈاڑیاں کو کھیڑ این کر اور این کر این کر،
داڑھی ایک لڈو دی گیم ہے بھی وہ نماز ہی کھیڑنے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی. میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے داڑھی میں ایسے کیا, ایسے. وہ پڑھ کے فارغ ہوا, حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ پڑھو. اندازہ کیجئے وہ صحابی رسول ہے جو حضور کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, وہ صحابی رسول ہے, اور حضور فرما رہے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی, لما اصلی, نہیں پڑھی تو نے نماز, دوبارہ پڑھ. یا رسول اللہ میں نے, نہیں, تو داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز میں, تیرا سکون کہاں تھا, تیرا خشوع کہاں تھا؟ تجھے نماز میں اپنی داڑھی کا خیال رہا, تجھے نماز میں تیرے رب کا خیال نہیں آیا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو نہیں میں کہتا, آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہوں گے, میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کبھی کہ میری زندگی کی وہ کوئی ایسی نماز ہے جو میں اللہ کو کہوں کہ میں نے یہ تیرے لیے پڑھی, میرے پاس تو نہیں ہے. اللہ اکبر, ان کو لڈو سو گھننے, رکشے دے بالاں کو چھوڑن کے ونجنے, ان کو دوائی گھرنا ونی, ان کو لوہے گھرنا, اے میری نماز ہے. ساری نماز یہ کو جنم یہاں. وہ نماز کدھر گئی؟ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھے سامنے کھڑا کر لیا, لے آؤ اس کی نمازیں لے آؤ, پہلے تو ایسا پڑھی کوئی نہیں خیر نال, تو جدن او قبر لتا آئیاں وال مسجد دے چودھری بنن واسطے سوٹی ٹکے نے مسیح تے چاہے, اوے لوٹا اتر رکھ, اوے بوا بند کر, اے پکھا کھول, اے لائٹاں بند کر, وال چودھری بنن واسطے ایسا مسیح تے آ گئے اسے, چلو آ گئے, وال ایسا مسجد بہ کے نماز کی میں پڑھی, اللہ اکبر, نال والے دی نماز دا تختہ, ایندی بھی تختہ. نماز کا نہیں پتہ, نماز میں داخل کیسے ہونا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, سیکھنا نہیں ہے, سیکھنا نہیں ہے. اگر کسی سے کوئی عالم کوئی بیٹھا ہو اس کے سے پوچھنا نہیں ہے مولانا مجھے بتا دے, مجھے نماز سکھا دیں, نہیں, یہ تو توہین ہے. میں خود مفتی ہوں, ہر بندہ تو ریڈی والے کو وہیں آگ اوے اسلام دے خلاف, وہ چل وڈا اسلام چاہتی ودے, سا کو نہیں پتہ, سا مسلمان نہیں, تو وڈا مفتی ہے. اگر جواب میں مل سی, وضو ٹھیک نہیں ہے, اللہ کی قسم کھا کے کرتا ہوں, ہمارے 97-98% لوگوں کا وضو ٹھیک نہیں ہے. مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں, نماز میں داخل ہونے کا پتہ نہیں ہے کہ داخل کیسے ہونا ہے. دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں, باقی 3 رکعتوں میں کیا کرنا ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہے. التحیات میں کیسے اٹھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے معلوم نہیں ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, اتنا ہوں امامہ دا تختہ نکلیا پہ, او سبحان ربی الاعلیٰ جڑے نا سپر ایکسپر دی سپیڈ نال پڑھ دیں. اماموں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. وہ نماز کا سکون, خشوع, خضوع, اور دین کی پہلی عبادت کا بیڑا غرق کیا ہوا, باقی دین کو تو چھوڑ دو یار, وہ کہاں ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایسا کہ تو اور میراثی نے طوطا پالیا ہے, آپ بھوک کھائی, طوطے کو انہیں کہا چلو طوطے نہ گال بات کروں, انہیں کہا میاں مٹھو چوری کھاونی ہے, انہیں کہا سرکار کہ تو چندریا آپ بھوک ہے, میں کچھ چوری دے سلا پہ مرے نے. سارا ایمان بھی ایسا ہے, لوگوں کو اسلام سے کھانے بیٹھے, ہمارے پلے کا نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں نمازی بن جائیں, میری بات میں اثر نہیں ہو سکتا جب تک میری خود اپنی نماز ٹھیک نہیں ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی. یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو, ویسے نماز پڑھو. اب وہ دیکھ رہے ہیں نبی نے کیسے رکوع کیا, کیسے اللہ اکبر کہا, کیسے رکوع میں تشریف لے گئے, کیسے پھر سیدھے قیام کیا ہے جی, پھر سجدے میں کیسے گئے, پھر سجدے میں کتنی دیر رہے, پھر اٹھے جلسہ کیا, پتہ ہی نہیں. یہاں پر امام صاحب 3 دفعہ بمشکل تمام سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, 3 دفعہ بمشکل امام صاحب 3 دفعہ آدن. وہ پچھلا کتنی دفعہ آگ سی؟ یہ دین ہے؟ ہمارے پاس دین ہے نہیں. دین نام کا ایک ملغوبہ ہے جس کو میں اور آپ سنبھالے پھر رہے ہیں.
جس کو ہم نے دین کا نام دے رکھا ہے، یہ دین نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کی قسم ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس مسند پر بیٹھ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، ہم آپ کے مجرم ہیں۔ آپ کو شاید اللہ چھوڑ دے، لیکن ہم کو اللہ نہیں چھوڑے گا، ان مولویوں کو ہم کو نہیں چھوڑے گا اللہ، کہ تم نے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو سیدھی بات نہیں بتائی، تم نے میری اور میرے رسول کی بات نہیں بتائی، تم نے ان کو قصے کہانیوں پر لٹکائے رکھا، تم ان کو بخششوں کے پروانے سناتے رہے، یہ نہیں بتایا وہ غفور الرحیم کے ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ دردناک عذاب عظیم، عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، یہ نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا اگر میں نے یہ کہا کہ دین میں تو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، انہوں نے کہا یار وہ مسیحت والا مولوی ٹھیک کوئی نہیں، کہیں بھائی مسیحتیں چلو۔ دین یاد رکھ لیجئے، اس بات کو لکھ لیجئے، میری بات نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق اپنے گھر میں، اپنے گھر سے باہر، دکان پر، دفتر میں، حکومت میں، کسی بھی محکمے میں اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافروں میں سے ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ نکلو باہر، اللہ کے خلاف بغاوت کر دو، اچھا ہن سا کو کافر ہی آکڑی تے سی، اسا نماز نہیں پڑھی، اللہ پر احسان چڑھا ہے، نہ پڑھو، نہ پڑھو نماز، اس پر احسان ہے۔ نماز پڑھنے والوں سے زیادہ نہ پڑھنے والے ہیں اس وقت کائنات میں، عیسائی کتنے ہیں، ایتھیسٹ کتنے ہیں، خدا کو نہ ماننے اور خدا کے وجود کے منکر آپ کی تعداد سے زیادہ ہیں دنیا میں۔ زائنسٹ کتنے ہیں، ایلومنتیز کتنے ہیں، پروٹسٹنٹ کتنے ہیں، کیتھولک کتنے ہیں، آرتھوڈاکس کتنے ہیں، بدھ کتنے ہیں، ہندو مت کتنے ہیں، جین مت کے ماننے والے کتنے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے کتنے ہیں، کنفیوشس مت کے ماننے والے، اور جیندی مت مری جی ہے وہ مت ماننے والے کتنے ہیں، آپ سے زیادہ ہیں۔ آپ 2 ارب مسلمان ہیں ٹوٹل، 8.5 ارب کی دنیا ہے، یہ سارے اللہ کو ماننے والے ہیں؟ نہیں بھائی۔ وہ اقبال نے کہا تھا، رحمتیں برستی ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، بجلیاں گرتی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہائے ہائے، تو اللہ نے کہا یہ بجلیاں یوں ہی نہیں گرتی، اس لیے کہ تمہارے بد عملی کی سزا تم کو دی جاتی۔ کیا ٹائم ہو گیا جی؟ بس بات ختم کرتے ہیں جی، آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سن لیجئے، بس بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ دیکھیے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ میرے نوجوان بیٹھے ہیں بچے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اس پر غور۔ ہم چاہتے ہیں پیسہ دے دے، پیسہ دے دے، اللہ سے دولت نہ مانگو، یہ عذاب ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں 2 لفظوں میں بات طے کر دی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، شاید کوئی اور نہ سنائے آپ کو، میں تو منہ پھٹ میں کہ مولوی نہیں ہوں، ایسے بےہودہ قسم کا آدمی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بٹھا دیا تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔
15واں سپارہ. جب ہم کسی بستی، کسی شہر، کسی علاقے کو ہلاک کرنے، اہلکنا القرون من قبلکم، ایک وہ بعد میں عرض کر، پہلے یہ سن لیجئے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے امیر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. آپ کے ملک میں کنہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ چٹے والے نے، یہ جڑا چھولے بھی جیندے انہیں نہیں بھائی. امرنا مترفیہا، کیوں؟ ففسقوا فیہا، وہ گناہ کرتے ہیں. فحق علیہ القول، اور اس انتہا تک گناہ کرتے ہیں. فدمرناہا تدمیرا، وہ اپنے لیے اس عذاب کا فیصلہ ہمارے لیے لازم کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو پکڑ کر مار دیتے ہیں. اور ایک اور بات، اہلکنل، یہ ہلاکت عذاب ہے، موت قانون ہے. یہی فرق یاد رکھیے ہمیشہ. ہلاکت عذاب ہے، موت قانون ہے. موت انبیاء کو بھی آئے گی، موت فرشتوں کو بھی آئے گی، موت اس پوری کائنات. من خلق، اللہ فرماتے ہیں میں نے جس چیز کو تخلیق کیا میں اس کو فنا کر دوں گا. جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے سمیت عرش کے، عرش بھی مخلوق ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے مخلوق ہیں، سب کو موت دے گا اللہ. پھر کہے گا لمن الملک اليوم، اب بولو کون ہے بادشاہ، اب بولو. کوئی ہو سیدھا بولے ایسی، کہیں دسا ہو سیدھا کوئی آلے ایسی، نہ جن و انس، نہ بشر، نہ فرشتے، نہ زمین و آسمان، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند ستارے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اس کی بادشاہی ہوگی. سب کو ختم کر کے پھر ختم کرے گا، پھر نکال دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں امیر بننے کے خواب نہ دیکھا کرو. اور ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میاں نے قرآن میں یہ بھی بیان کر دیا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. ہائے یار، اللہ کو پڑھو یار، اللہ کی بات سنو یار، اللہ کا نام مانو، قرآن پڑھو یار، اللہ کا نام مانو، قرآن پڑھ لو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. یہ انسان کیسا برا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں کیسا برا ہے یہ انسان، مجھ سے برائی بھی ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگ رہا ہو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یہ انسان کیسا عجیب ہے، بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، برائی کے لیے مجھ سے دعا کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے مال اچھائی نہیں ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے، عذاب ہے. اور ہم نوٹاں دا بورا دے، آج دے نوٹاں دا بورا، ڈیفینس وچ گھر ہوئے، بیریا ٹاؤن وچ ہوئے، اتھاں ہوئے، اسلام آباد ہوئے، لاہور ہوئے. یہ مانگ رہے ہیں. یہ نہیں مانگ رہے کہ میں 60 سال بعد قبر کے کھڈے میں گرنا ہے، وہاں مجھے بخش دیں، میری موت آسان کر دیں، جب میں مرنے لگوں تو مجھے اپنا کلمہ، اپنا نام نصیب کر دیں. نہیں، یہ نہیں مانگتے. وہ چھوڑا ہوا ہے، ایسا مسلمان نہیں بھلا، ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہے مسلمان ہے نا. کیا گارنٹی ہے آپ کو اور مجھے، میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں مرنے لگوں تو میں کافر مروں یا مسلمان مروں؟ میرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کیا ممکن کہ میری روح نکلنے لگی ہو تو اور میں کوئی بکواس کرتے ہوئے دین کے خلاف مر جاؤں؟ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے یضل من یشاء ویہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ گمراہی اور ہدایت دونوں آدمی کے ارادے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے. میں نے ارادہ کیا اچھائی کا، اللہ اس میں توفیق شامل فرما دیتا ہے. فرق سمجھ لیجئے. میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اللہ آپ کے دل میں اس ارادے کے لیے توفیق عطا فرما دیتا ہے. اچھا پڑھ شاباش پڑھ، ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے. میں نے برائی کا ارادہ کیا، دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، نہ کریں آتے چنگائی، لیکن حضرت ابلیس نال ٹور پوندے، ٹور شاباش جلدی کر، دیر تھی ویسی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برائی کے عملوں کو سجا کر پلیٹ میں رکھتا، گن سونی رن، گندی جا،
زنا دا اڈا، شراب دا اڈا، جوئے دی جا، کوئی حرام زدگی دی جا. زین لہم الشیطان اعمالہم، سجا کر پیش کرتا ہے ادھر آ جا ادھر آ جا، اور اس میں نے ارادہ کر لیا مجھے اس ارادے پر سزا ہونی ہے. اس ارادے پر میں نے ارادہ اپنی مرضی سے کیا، اللہ نے مجھے عقل دی اور فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا. یہ میرا ھذا صراط مستقیم، یہ میرا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ ابلیس کا رستہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی کرتا ہے، اسی طرح شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے. میں نہیں کہتا، اللہ میاں فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم. یہ شیطان جو ہیں یہ اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں. شاباش اٹھی اٹھی نماز دا ٹائم بھالا ستا رہا گھٹیں دا اک پٹی جی پی ہوندی ہے. جب میری آنکھ کھل جائے تو اس کے ساتھ میرا ارادے کا عمل دخل شروع ہو جائے گا، اور اس وقت اگر میں نے اپنے ارادے سے میں اٹھ گیا تو اللہ کی توفیق ساتھ جڑ جائے گی. میں نے اس توفیق سے فائدہ اٹھا لیا، مجھے سجدے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. میں مسجد تک چل کے آ گیا تو اللہ کی رحمت کے حصار میں آ گیا. میں نے نماز پڑھ لی تو اس کے کھاتے میں لکھا گیا. اس کا دل نہیں کرتا تھا، شیطان اس کو راضی کر رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے اٹھ کر مسجد میں آیا. اس نے اپنا کاروبار میرے لیے چھوڑا، 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے میرے لیے چھوڑ کر گیا. آپ کا کیا سمجھتے ہیں جب اللہ یہ لکھے کہ یہ میرے لیے آیا، یہ معمولی بات ہے؟ کسی وزیر اعظم صاحب کو، کسی ایم این اے صاحب کو، ابھی یہ چل رہا ہے الیکشن، کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے کے لیے بڑی جدوجہد کر کے اس کو ووٹ ڈلوائے ہیں، کوئی وائنڈر سے کوئی جناب قاری صاحب نے سی تھوڑے واسطے بڑا کام کیتے اور سی ویل ڈن سی، قاری صاحب کو سارے لائق حکم ہوئے تھے سے تمہاری خدمت کرے سوں. تو اللہ تو یہ نہیں کہتا کہ تیری خدمت، اللہ کہتا ہے تجھے انعامات سے رجا دوں گا، آ میرے پاس، میرے لیے جدوجہد کر کے آ، میں تجھے دھتکاروں پھر کہیں. قرآن پڑھیے اور میں نے وہ آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کے بعد اسے میں نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، جب ہم نے ہلاک کیا پہلی بستیوں کو. أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، پہلے بستیاں تھیں، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ لَمَّا ظَلَمُوا، اگر مجھ پر اور آپ پر کوئی مصیبت ٹوٹے تھے نا، اگر وہ دھاڑ وہ مار گیا اسے ظلم تھی گیا، کوئی ظلم نہیں ہوا، ہم اس سے بدتر سلوک کے مستحق ہیں. یہ اس کی مہربانی ہے، وہ میں کہتا کچھ نہیں. بیچ میں محمد کریم کی دعائیں اڑی ہوئی ہیں، دیوار بنی ہوئی ہیں، ورنہ مجھ پر قوم نوح، قوم لوط، ان جیسا عذاب ہم پر بھی آتا، قوم موسیٰ جیسا عذاب، قوم عاد و سمود جیسا عذاب ہم پر بھی آ جائے. ان کے جرائم ایک ایک تھے، ہم ان کے سارے جرائم اکٹھے کر کے ہمارے اندر موجود ہیں. لما ظلموا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے ساتھ. وجہ سمجھ لیجئے، جاءتہم رسلہم بالبینات، رسول آئے تھے میری کھلی باتیں اور میری نشانیاں لے کر. آپ کے پاس میرے پاس رسول نہیں آیا ہوا، رسول کا پیغام نہیں پہنچا ہوا آپ کے پاس. اللہ کا قرآن ہے، اس سے ہدایت لینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو دیکھنا ہے. حضور نے حکم دیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ لازم کرنا، چاہے تمہاری چمڑی ادھڑ جائے، یہ ہر صورت کرنا. وما كانوا ليؤمنوا، بدبخت تھے ایمان نہیں لائے، مان کے نہیں دیے. تو پھر کیا ہوا؟ كذلك نجزي القوم المجرمين، پھر مجرموں کے لیے تو یہی سزا ہوتی ہے، مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اور آگے فرمایا ثم جعلناکم، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ نے بات کھول دی ہے یہاں پر. ثم جعلناکم، وہ تو ہلاک ہوئے، ان کو تو ہم نے ختم کیا. ثم جعلناکم، پھر ہم تم کو لے آئے ان کی جگہ. زمین وہی ہے، موسم وہی ہے، سورج چاند ستارے زمینیں فصلیں ساری نعمتیں وہی ہیں، ان کو ختم کیا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ان کی جگہ ہم تم کو لے آئے، تم کو لا کے زمین پر بٹھایا، تم کو پیدا کیا. ساری نعمتیں جو ان کو دی تھیں وہ اب تمہیں دے دیں. کاہے کے لیے؟ لننظر کیف تعملون، دیکھتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو. ہائے ہائے، اس کو پڑھا کیجیے.
لننظر کیف تعملون، دیکھتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو. اساں جو کریں دے پے اوتے ویندا پہ حساب کتاب دلتیاں دین کا مذاق. داڑھی والا وہ تو مولوی ہے، یعنی کہ ماں بہن دا مندہ نہ کڈوں میں آگ رہے مولوی ہے بالا کم چھوڑ، ماں بہن دا مندہ کڈن دی لوڑ ہی نہیں، مولوی ہے چھوڑ یار مولویاں کو بھالا. آپ کو حضور کا حلیہ پسند نہیں ہے؟ یورپ چلے جائیے، آپ میں سے پتہ نہیں کوئی گیا کہ نہیں، مجھے 6-7 برس وہاں رہنے کا موقع ملا ہے. میں انگلینڈ میں رہا ہوں، پورا یورپ گھوما ہے، مجھے پورا یورپ گھوما ہے الحمدللہ، سب کچھ دیکھ آیا ہوں، رہا ہوں، پڑھا بھی ہے وہاں، ملازمت بھی کی ہے. ٹھیک ہے، ان کو میری نماز سے، میرے قرآن سے، یہ جو حلیہ ہے میری داڑھی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ دین کے نفاذ سے ہے، دینی قوانین کے نفاذ سے ہے. آپ اپنے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی تصویر لے جائیے، ایک کلین شیو کی لے جائیے، اس سے جا کر پوچھئے ایئرپورٹ پر جب آپ کو ایگزٹ ویزا لگتا ہے یا آپ باہر نکلتے ہیں، انٹری ملتی ہے، اس سے پوچھیں کہ تم کس بندے سے پریشان ہوتے ہو، اس سے یا اس سے؟ وہ کہے گا we are scared about that person who have a beard، جس کی داڑھی ہے، ہمیں اس سے پریشانی ہے، ہم داڑھی میں ان سے پریشان نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے سسٹم کا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ تو ہمارا کلچر کا آدمی ہے، ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے. یہ بے شک کلمہ پڑھے، یہ نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، یہ کھڑا ہو کے نہیں کھاتا، یہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، کھڑا ہو کے کھا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پی جاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، پڑھتا تو مرضی کی پڑھتا، نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، پڑھ لیتا تو پڑھ لیتا ہے. تو اس کو کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ کوئی تکلیف ہے؟ نو تکلیف. اس کو تکلیف اس سے ہے، اب بھی ہے. یورپ میں دیکھیے، جو حجاب اوڑھتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اس سے تکلیف ہے، اس کے خلاف مہم چلتی ہے کہ یہ حجاب اوڑھنا یہ ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ سب کو آسانیاں پیدا فرمائے، عفت و عزت عطا فرمائے، پردہ نہیں ہے. اللہ کی بات اچھی نہیں لگی، اللہ کی بات نہیں پسند آئی نا. اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا، ان سے کہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. ہائے ہائے، ان سے کہیے گھروں میں ٹک کے بیٹھیں. یہ جاہلیت کی بات تھی کہ بازاروں میں وہ جھومر پہن کر چھن چھن کر کے چلا کرتی تھی، یہ جہالت کی بات تھی. اللہ نے کہا یہ جہالت ہے، آپ نے کہا یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا، دوسری بات ہی نہیں کی، سنا اور نبی کے فرمان کو اپنے اوپر طاری کر لیا. ایک صحابی کا واقعہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی، ہماری تو فرض نماز چلے جائے میرے کو پریشانی نہیں ہوتی. مسجد میں آئے جلدی سے، رکعت نماز پہلی رکعت میں تکبیر اولا میں شامل ہونے کے لیے جلدی سے مسجد میں پہنچے، لیکن تکبیر اولا فوت ہوگی، تکبیر اولا میں نہیں پہنچ سکے. نماز پڑھ لی، جماعت پوری مل گئی، صرف امام کے ساتھ تکبیر اولا میں شرکت نہیں ہو سکی، کیونکہ حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا بڑی فضیلت کی بات ہے. گھر آئے اور پھوڑی بچھا کے بیٹھ گئے، پھوڑی بچھا کے دی. او بھائی کیا ہوا، یہ کیوں بچھا کے بیٹھ گیا؟ انہوں نے کہا اگر میرا بیٹا مر جاتا، میرا بیٹا فوت ہو جاتا، میری بیٹی فوت ہو جاتی، میرا بھائی باپ ماں فوت ہو جاتے، تم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے تعزیت کرتے. انہوں نے کہا میری تکبیر اولا فوت ہوئی ہے، میرے سے تعزیت کرو.
کو سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے ایمان. ساری تو فرض نماز آنا پتہ کوئی نہیں، یہ ایمان ہے. صحابہ کو ان کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، پڑھیے، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے، دین سیکھنے کی کوشش کیجئے. قبر میں نہ مال جانا ہے، نہ استاد، نہ پیر، نہ فقیر، میرے اعمال ہیں، وہ میرے ساتھ جائیں گے اور میں اس کا لیے جواب دوں گا. پہلا سوال ہونا ہے، نماز پڑھی؟ نماز پڑھی؟